ہر دل عزیز لیڈر غلام عباس صاحب کا استقبال کریں. تیری آس میری آس، تیری آس میری آس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تمام میرا خاموشی اختیار کریں. تمام دوستوں کو، حاضرین کو اور غیر حاضرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہو، جشن آمد مبارک ہو. آج کا یہ اجتماع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسانیت کے لیے بے پناہ خدمات اور رہنمائی کے اعتراف میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم یہی ہمارا ایمان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں رحمت المسلمین ہوں. آپ نے یہی فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں. وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اور ان کے آنے سے پوری کائنات جو بڑی تبدیلیاں رونمائی ہوئیں، ان کے آنے سے پہلے یتیموں مسکینوں کے حق ضبط کیے جاتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ نے بیٹیوں کو بھی خدا کی رحمت قرار دیا. آپ نے تشدد کی ہر شکل کی نفی کی. یہاں تک کہ جنگ احد میں جب آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو آپ نے اس وقت بھی زخمی کرنے والوں کے لیے بھی دعائے ہدایت فرمائی، خودکش حملے نہیں کیے. اور تمام فتح مکہ کے بعد اس ہندہ کو بھی معافی دے دی جس نے آپ کے چچا کا جگر چبا ڈالا تھا. میں حیران ہوں کہ آج ہم کس اسلام کی پیروی کر رہے ہیں کہ ہم مسجدوں پر حملے کر رہے ہیں اور اس نبی پاک کا نام لے کر جس کی ہم امت ہیں، جنہیں گزرتے ہوئے ہر روز جو چھت سے کوڑا پھینکنے والی خاتون تھی ایک دن نہیں پھینکا گیا. آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ بولا وہ بیمار ہیں. آپ تیمارداری کے لیے چلے گئے.
یہ ہے اخلاق میرے پیارے نبی کا. کس طرف لے گئے ہیں ہم اسلام کو؟ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتی ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جب ایک ہے خدا، ایک ہے رسول، ایک ہے قرآن، تو علماء حق پہ واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک امت کی طرف لے کے جائیں. اور یہی ہماری تباہی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے. ابھی کابل کی ایک مسجد میں، افغانستان کی ایک مسجد میں، ادھر نماز جمعہ کے لیے اللہ اکبر کہا گیا اور ادھر حملہ ہو گیا اور 100 سے زیادہ نمازی شہید ہو گئے. یہ کیا اسلام، کون سا اسلام لا رہے ہو تم؟ اور کس طریقے سے تم نے لوگوں کے ہاتھ میں قرآن کی جگہ کلاشنکوف دے دی. تم نے کتاب کی جگہ بندوق دے دی میرے بچوں کو. تم نے پورے سماج کو پرگندا کر دیا صرف امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے، کیونکہ وہ خوفزدہ تھا کہ وہاں کا غریبوں کا انقلاب اگر آگے بڑھے گا تو بادشاہیں شاہتیں مسمار ہو جائے گی مڈل ایسٹ میں. وہ کون سے اسلام کی پیروکار ہیں وہ بادشاہتیں کہ اسلام میں تو خاندانی ملوکیت ریاست کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے بعد بادشاہ کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. اگر یہ نظام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا. انہوں نے کہا تھا کسی اجمی کو کوئی برتری نہیں ہوگی کسی بھی دوسری قوم پہ. امال کدھر چلے گئے ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ سچا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ خودکش حملہ اور خودکش حملہ ہوا. ایک خودکش حملہ اور مارا